اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 رمضان المبارک، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب قوم نے الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض اور حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھیں۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی، انبیاء کی مخالفت کرتے ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے ماحول پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا اور ان کو سچا رسول جاننا، جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ گھوڑا بہت ہی چست اور چالاک اور تیز رفتار جانور ہے جو سواری کے کام آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی سوجھ بوجھ عطا کی ہے کہ پیش آنے والے خطرات کو بھانپ کر آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار بھی ہوتا ہے اور اپنے پرائے کو بخوبی جانتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسے نیند آتی ہے تو کھڑے کھڑے سو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک جانور میں اتنی ساری خوبیاں رکھ دی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، روزے کے فرائض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: روزے کی میں حالت صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے روکے رہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو کا سنت طریقہ۔ پہلا، وضو کی نیت کرنا۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ تیسرا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹے تک دھونا۔ چوتھا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا۔ پانچواں، 3 بار کلی کرنا۔ چھٹا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ ساتواں، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ آٹھواں، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نواں، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ 10واں، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ 11واں، پے در پے وضو کرنا۔ 12واں، ترتیب وار وضو کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ناحق زمین غصب کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداری کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو
کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ سورہ آل عمران کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔